السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج ایم اے فائنل کے 8 پیپر کا ایک مضمون غزل کا فن پر اظہار خیال کروں گی۔ میں نے اس سے قبل آپ کے سامنے غزل کے فنی لوازمات، اجزائے ترکیبی اور اسالیب اور حیت کے بارے میں بہت ہی مختصر طور پہ بتایا تھا۔ آج میں اس کا بقیہ حصہ آگے پیش کر رہی ہوں۔ غزل کے بارے میں ترقی پسند تحریک نے اس کی مخالفت کی اور اس کو کہا کہ جاگیردارانہ نظام کی پیداوار ہے اور اس میں نئے نئے حیت و تجربے کیے گئے، لیکن وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ بس اس سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ غزل کا دامن وسیع ہو گیا۔ جو غزل صرف حسن و عشق تک محدود تھی، اب اس کے اندر زمانے اور موقع اور کے اعتبار سے ہر قسم کے مضامین شامل ہونے لگے۔ غزل کی روح کے متعلق جن پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہیں: کہنے والے کے دل پر ایک رقت طاری ہونا جو جذباتی کیفیت اور مجبوری کا سا عالم پیدا کر دیتی ہے اور سننے والے کے دل کو بھی متاثر کرتی ہے، لیکن اس مجبوری اور مایوسی میں ہلکی سی امید کی کرن بھی ہے جو روح کو مسرت پہنچاتی ہے۔ بقول اصغر گونڈوی، غزل کیا ایک شرار معنوی گردش میں ہے اصغر، غزل کیا ایک شرار معنوی گردش میں ہے اصغر، یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد و ماتم کی، یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد و ماتم کی۔ غزل کائنات کی روح کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ غزل اپنی خصوصیات، انفرادی خوبیوں، دل فریبیوں، اپنے منفرد انداز اور انوکھے رنگ و روپ کی وجہ سے ہر دل عزیز ہے۔ غزل نے صرف اردو شاعری کو مالا مال نہیں کیا، اس کے اثرات ہندوستان کی دوسری مختلف زبانوں پر بھی گہرے پڑے ہیں۔ اسی لیے جگت موہن لال روا نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے: اللہ اللہ یہ ہے وسعت دامان غزل، اللہ اللہ یہ ہے وسعت دامان غزل، بلبل و گل ہی پہ موقوف نہیں شان غزل، بلبل و گل ہی پہ موقوف نہیں شان غزل، ختم پنہائے دو عالم پہ ہے پایان غزل، ختم پنہائے دو عالم پہ ہے پایان غزل، پوچھئے حافظ شیراز سے امکان غزل، پوچھئے حافظ شیراز سے امکان غزل، ضبط ہے آئینہ راز حقیقت اس میں، یہ کوزہ ہے کہ دریا کی ہے وسعت اس میں، یہ کوزہ ہے کہ دریا کی ہے وسعت اس میں۔ یعنی غزل میں دریا کی سی وسعت ہے۔ غزل اتنے وسیع پیمانے پر اور لامحدود دائرے میں آ گئی ہے، اپنے محدود دائرے سے نکل کر کے اس کے اندر دریا جیسی وسعت ہے۔ غزل داخلی صنف ہے۔ اس میں حسن کی مصوری اور عشق کی کیفیات کے علاوہ دوسرے جذبات و خیالات اور زمین کے ہنگاموں کے تذکرے کے علاوہ اندیشہ ہائے افلاک کی بھی گنجائش ہے۔ غزل کے ذریعے ایک واردات، جذباتی کیفیات، حسین لمحے، دل نواز نکات، تابناکی خیال، ایک درد کی لہر، من کی موج، کائنات کا جلوہ پیش کیا جاتا ہے۔ غزل میں حسن و عشق کی کیفیات و واردات کا برملا اظہار، اور یہ حسن کائنات کے ہر ذرے میں پھیلا ہے، اس لیے ہر طرح کے حسن اور ہر طرح کے عشق کی غزل میں گنجائش ہے، مگر اس کے لیے انداز بیان یا پیرائے بیان وہی ہوگا جو مجازی عشق اور اس دنیا کے جیتے جاگتے انسانوں کی تذکیر کے لیے مخصوص ہوگا۔ غزل کا تمام تر تعلق شاعر کی داخلی کیفیات پر منحصر ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ اس نے مشاہدہ کیا ہے، جو اس نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو گہرائیوں سے محسوس کیا ہے، اس کی دل کی دنیا ہی اس کے لاشعور میں بکھری ہوتی ہے۔ پروفیسر عابد رقم طراز ہیں، انہوں نے کتاب میں اصول و انتقاد ادبیات کے صفحہ نمبر
345 اور 346 پر لکھا ہے کہ غزل میں شعور و وجدان کا ایک ایسا ارتکاز ہونا چاہیے کہ مضمون یا موضوع اپنی موزونیت میں مکمل طور پر تحلیل ہو جائے۔ اس طرح غزل کے نغموں میں بیک وقت ہم اپنی جبلتوں اور ارتقائے حیات و تہذیب سے حاصل شدہ کیفیتوں اور صلاحیتوں کی جھنکار سن سکیں۔ ہمارے شعور، تحت الشعور اور لاشعور کی یہی تہ دھرتے جھنکاریں نوائے غزل میں سنائی دیتی ہیں۔ اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے غزل کی توضیح بہت خوبصورت پیرائے میں کی ہے اور سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ شاعری رمز و ایما کا فن ہے۔ جب اپنی کیفیات لفظوں کی مدد سے ظاہر کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے تو شاعر کا خیال اور موسیقی اس طرح پیوست ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ان دلی کیفیات کا لفظی پیکر تراشنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں شاعر رمز و کنایہ کی مدد سے اس کیفیت کا جامہ پہنا دیتا ہے، اور یہی علامتی انداز شاعری کی خوبی ہے۔ شاعر اپنی غزل کو قابل غور اور لائق توجہ بنانے میں اس لیے کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کی شاعری میں دو اہم چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، ایک تخیل اور دوسرا جذبہ۔ تخیل یعنی خیالات کی پرواز شاعر کے حواس کو تیز سے تیز کر دیتی ہے، جس سے شاعر حقیقت کی خوبصورت عکاسی کر سکے۔ تخیل شب و روز کے معمولی سے معمولی واقعات اور حادثات سے ایسی ایسی باریکیاں اخذ کر لیتا ہے کہ عقل محو تماشا رہ جاتی ہے۔ تخیل کے ذریعے ہی شاعر حقیقت کو اپنے انداز سے سمجھتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ تخیل کی پرواز، تخیل کی اڑان۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تخیل وہ چیز ہے کہ جہاں پر انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تخیل کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ سوچتا ہے وہ صفحہ کرتاس پر اتار دیتا ہے اور ایک خوبصورت غزل بن جاتی ہے۔ غزل کی یہی خوبی ہے کہ غزل جو ہے وہ رمز و ایما کا فن ہے۔ اس کے اندر ہم بہت چھپی ہوئی باتوں کو بہت کم لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور یہی اس کی خوبی ہے۔ سب سے بڑی خوبی اس کی یہی ہے کہ یہ رمز و ایما کا فن ہے۔ علامت نگاری، خوبصورت تشبیہات، استعارات کے ذریعے ہم غزل کو بہترین طریقے سے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔